السلام علیکم۔ آج کا جو پہلا لیکچر ہے اس میں ہم بات کریں گے انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی کے حوالے سے۔ اسی طرح سے جو باقی آنے والے لیکچر ہیں اس میں ہم ہسٹری کے بارے میں بھی بات کریں گے اور ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ جو سائیکالوجی میں ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیں چلتے ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے ڈیفینیشن آف سائیکالوجی کی، گول آف سائیکالوجی کے بارے میں، سائیکالوجسٹ ورسز سائیکائٹرسٹ کے بارے میں، اور کیریئر ان سائیکالوجی کے بارے میں۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ بیسکلی سائیکالوجی ایک گریک ورڈ ہے، یہ دو ورڈ کا کمبینیشن ہے۔ پہلا جو اس کا ورڈ ہے اس کا وہ ہے سائیکی، اور دوسرا لوچیا مینز ہے۔ سائیکی کی جو میننگ ہوتی ہے وہ سول اینڈ مائنڈ کی ہوتی ہے، اور لاجیا کی جو میننگ ہوتی ہے وہ اسٹڈی یا اکاؤنٹس کی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں گے سائیکالوجی کا ایک لوگو ہوتا ہے، تو وہ جو لوگو ہے وہ بھی ایک گریک ورڈ کو ڈینوٹ کر رہا ہوتا ہے، جس کا مینز ہوتا ہے سول اینڈ مائنڈ، ٹھیک ہے۔ اور سائیکالوجی بیسکلی یہ پورا یہاں پر لکھا ہوا ہے، میں اس کو پڑھ نہیں رہا، ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ سائیکالوجی بیسکلی ایک برج کریٹ کرتی ہے فلسفی اور فزیولوجی کے درمیان۔ وہ کس طرح سے کہ جس طرح سے فزیولوجی آپ کی بات کرتی ہے کہ کس طرح سے آپ کا برین جو ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے، کون کون سے ایریا ڈیولپ ہوتے ہیں، کس طرح سے برین کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اسپیسیفکلی جو ہے اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ سیم اسی طرح سے فلسفی بات کر رہی ہوتی ہے ایتھکس کے اوپر، نالج کے اوپر، یا آپ کی لائف کے اوپر۔ تو ان دونوں کو جو چیز جوڑ رہی ہوتی ہے وہ سائیکالوجی ہے۔ سائیکالوجی میں بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ لرننگ آ رہی ہوتی ہے، آپ کی کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے لائف کی، آپ کی کس طرح سے جو ہے انفارمیشن پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے، میموری کس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے، پرسیپشن کس طرح کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو سائیکالوجی اس کو ڈیفائن کرتی ہے اور ان دونوں فیلڈز کو آپس میں کنیکٹ کر دیتی ہے۔ تو آج کل جو سائیکالوجی کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے: سائیکالوجی از دا سسٹمیٹک سائنٹیفک اسٹڈی آف بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیسز، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر سائنٹیفک کیا آ رہا ہے؟ سائنٹیفک کس طرح، کیا مطلب کس چیز سے یہ مراد ہے کہ سائنٹیفک؟ جس طرح ہمیں پتہ ہے، ہم آگے بھی ابھی ہسٹری میں جا کے پڑھیں گے، جس طرح پہلے ایک سائیکالوجی ہوتی تھی، فلسفی کا پارٹ تھی سائیکالوجی، فلسفی سے نکل گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح بہت سارے سبجیکٹ شروع میں میتھس ہو گیا، یا پھر اسی طرح سے انگلش لٹریچر ہو گیا، اور بھی فیلڈز ہو گئی، وہ نکل کے آئی ہیں فلسفی سے۔ تو سائیکالوجی بھی فلسفی سے نکل کے آئی ہے۔ تو اس ٹائم جو آبزرویشن پہ بات ہو رہی ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے جس طرح سے انوویشنز آئی، چینجز آئیں، اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر اپنے مائنڈز امپلیمنٹ کیے، تو پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد سے یہ ایک سائنٹیفک اب اسٹڈی ہو گئی۔ سائنٹیفک اس طرح سے کہ اس میں سائنٹیفک ٹولز یوز ہوتے ہیں۔ اب سائنٹیفک ٹولز کیوں یوز ہوتے ہیں؟ بیسکلی سائنٹیفک ٹولز جو ہے ایک بائسنس کا آپشن، بائسنس کا جو ایک ہوتا ہے کہ بائسنس آ سکتی ہے کسی بھی اسٹڈی کے اوپر، یا کسی بھی اوپینین کے اوپر، یا اگر کوئی بھی ایک تھیوری بنانے جا رہا ہے اس میں آ سکتی ہے، تو وہ اس کو ریموو کر دیتا ہے۔ بائسنس کیا ہوتی ہے کہ آپ کی پرسنل ججمنٹ، آپ کی پرسنل آبزرویشن اس ٹائپ کی ہے۔ اس پہ میں ایگزامپل دے دیتا ہوں بائسنس کے اوپر۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کا ایک ایکسپیرینس رہا ہے کہ جو لمبے بال والے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ کسی ایسے شخص کے اوپر ریسرچ کریں جس کے بال لمبے ہیں، تو آپ کا جو ایک پرسنل وہ ہے ایکسپیرینس ہے، یا پھر آپ کی ایک ججمنٹ ہے، وہ اس کے اندر جو ہے اس کے اندر آ کر اس کو ایک بائسنس کریٹ کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ریموو کرنے کے لیے ہم سائنٹیفک اسٹڈی کرتے ہیں اور سائنٹیفک ٹولز امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں سائیکالوجی ایمرج ایز اے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ فیلڈ آف اسٹڈی was truly born when William Wundt established the first experimental lab in Leipzig in Germany in 1879. Wundt also called the father of psychology. Basically کہاں سے سائیکالوجی میں انوویشن آنا اسٹارٹ ہوئی، کہاں سے سائیکالوجی میں ریسرچ ہونا اسٹارٹ ہوئی، اور سائنٹیفک میتھڈ اسٹارٹ ہوئے، یا ایکسپیریمنٹل یا لیب میں آ کے سائیکالوجی ٹیسٹ ہونا اسٹارٹ ہوئی، وہ 1879 میں وانٹ نے اسٹارٹ کیا تھا یہ ساری چیزیں۔ اسی وجہ سے ان کو فادر آف سائیکالوجی بھی کہا جا سکتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں گول آف سائیکالوجی۔ بیسکلی سائیکالوجی کے کیا گولز ہوتے ہیں، یا ایک سائیکالوجسٹ ہے اس کے کیا گول ہوتے ہیں؟ سائیکالوجسٹ یا سائیکالوجی کے گول ہوتے ہیں ڈسکرائب، ایکسپلین، پریڈکٹ اینڈ کنٹرول۔ ڈسکرائب کس وجہ سے کہ کوئی بھی ایک پرابلم آ رہی ہے تو اس کو
آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو جو ہے بتانا کہ یہ پرابلم آ رہی ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں متاثر ہو رہی ہیں۔ اب ایکسپلین کیا کرنا، اس پرابلم کا کاز ایکسپلین کرنا کہ وہ پرابلم کس وجہ سے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے۔ پریڈکٹ کرنا کہ یہ کب دوبارہ ہو سکتی ہے، یا کس ٹائم پر یہ پرابلم آپ کو دوبارہ سے کوئی بھی ایک ایسی سچویشن کریٹ کر سکتی ہے جو آپ کے لیے پرابلمیٹک ہو۔ اور کنٹرول، اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں ابھی جیسے ایک ڈپریشن ہے، تو ہمیں سب سے پہلے بتانا ہے اگلے کو، ڈسکرائب کرنا ہے کہ ڈپریشن ہے کیا چیز ہے، کیا ہے، اس کے بعد ہمیں اس کو ایکسپلین کرنا ہے یہ بیسکلی ہوتی کیوں ہے، پھر ہمیں پریڈکٹ کرنا ہے یہ کب دوبارہ ہو سکتی ہے، اور پھر ہمیں اس کے اوپر کیا کرنا ہے، کنٹرول بتانا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ گول آف سائیکالوجی اور سائیکالوجسٹ کے گول ہوتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ ورسز سائیکیٹرسٹ، اچھا اس کے بارے میں بہت زیادہ اگر ہم، کیونکہ ہمارے یہاں پر اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس فیلڈ آف سائیکالوجی کی، یا سائیکیٹرسٹ کی بھی انفیکٹ اتنی اویئرنیس نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں، اور لوگوں کو ابھی اس طرف اتنا جو ہے بتایا نہیں گیا، ان میں اویئرنیس نہیں دی گئی، تو بڑا وہ کنفیوز ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میں، وہ دونوں کو ایک ہی طریقے سے لے کے چلتے ہیں۔ ہاں بہت سی چیزیں ان میں سملر ہوتی ہیں، لیکن یہ دونوں ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے۔ سائیکالوجسٹ یہاں پہ جس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ وہ پوسٹ گریجویٹ کر کے یا پھر ایم فل کی ڈگری کر کے یا پی ایچ ڈی ڈگری کرتے ہیں سائیکالوجی میں۔ کلینکل سائیکالوجسٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اسسمنٹ کرتے ہیں، تھراپیز کرتے ہیں، اور جو ہے مختلف جو ہے وہ مینٹل النس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن، انزائٹی اینڈ ایٹسیکٹرا، اسی طرح سے بہت سارے، وہ اسپیشلائز ہوتے ہیں ان چیزوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ سائیکیٹرسٹ بیسکلی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کی ایک اسپیشلائز فیلڈ ہوتی ہے سائیکیٹری، ٹھیک ہے۔ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میں بیسک جو ایک ڈفرینس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سائیکالوجسٹ آپ کا خالی کاؤنسلنگ کر سکتا ہے یا اسسمنٹ کر سکتا ہے، وہ آپ کو میڈیسن پرسکرائب نہیں کر سکتا، لیکن آپ کا جو سائیکیٹرسٹ ہے وہ کاؤنسلنگ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو میڈیکیشن بھی پرووائڈ کر سکتا ہے۔ دونوں جو ہے مطلب ایک کمبینیشن ہے دونوں کا۔ یہ کسی بھی اگر سیویئر جس طرح کے شیزوفرینک ہو گئے پیشنٹ، یا کوئی بھی اور پیشنٹس ایسے ہو گئے، یہ دونوں چیزیں کمبائن ہو کر چلتی ہیں، ایک طرف تھراپیز ہو رہی ہوتی ہیں، ایک طرف اسسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس کی میڈیکیشن چل رہی ہوتی ہے۔ تو جو سائیکیٹرسٹ ہے وہ بیسکلی آپ کی کاؤنسلنگ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو کاؤنسلنگ میں ماہر ہوتے ہیں وہ سائیکالوجسٹ سمجھے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سائیکیٹرسٹ کو آتی نہیں ہے، لیکن جو اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں، جن کی اسپیسیفک فیلڈ ہوتی ہے، وہ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، اور وہی سائیکالوجسٹ کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ لیکن سائیکالوجسٹ کبھی بھی آپ کو پرسکرائب نہیں کر سکتا، کوئی بھی میڈیسن پرسکرائب نہیں کر سکتا، یا کوئی بھی پرسکرپشن نہیں دے سکتا۔ اب کیریئر اینڈ سائیکالوجی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں۔ کیریئر اور سائیکالوجی ایک بہت براڈ فیلڈ ہے، کوئی بھی اب تو ہر ایک فیلڈ کے اندر سائیکالوجی آ گئی ہے، سائیکالوجی امپلیمنٹ ہوتی ہے، اور سائیکالوجی کو ایک امپورٹنس دی جا رہی ہے۔ جس طرح سے لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، تو یہ بھی گروم ہوتی جا رہی ہے۔ ویسے اگر ایک دیکھا جائے تو ایک ریسرچ کے مطابق 49% لوگ جو ہیں وہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، پھر 34 اس کے بعد جو ہے آپ کے ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد 21 اس طرح سے آتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو فیلڈ لوگ چوز کرتے ہیں ایک بی ایس کے بعد، یا وہ اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کلینکل سائیکالوجسٹ میں جاتے ہیں۔ کلینکل سائیکالوجسٹ جیسے ہم نے پچھلی بھی بات کی کہ وہ جو ہے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ مینٹل پرابلمس کا، یا ڈفرینٹ سائیکالوجیکل پرابلمس کا، اور جیسے انزائٹی، اسٹریس ہو گیا، یا ڈپریشن ہو گیا، یا پھر کوئی بھی سیکشول ڈس آرڈرس ہو گئے، ان ساری چیزوں کو وہ کلینکل سیٹ اپ میں اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ آتے ہیں۔ بیسکلی ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ آپ کو پورا لائف اسپین بتاتے ہیں کس طرح سے آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یا کس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یا اگر کوئی آپ کی پرسنالٹی میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے پرابلم کر رہی ہے آگے کے لیے، تو وہ کیوں آئی ہے، وہ کس وجہ سے آئی ہے، یا کس ایج میں آئی ہے۔ تو یہ سارا ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کا کام ہوتا ہے۔ وہ شروع سے آپ کے
جب بھی کسی بچے کی برتھ ہوتی ہے اس سے لے کر اس کی پوری لائف لانگ تک وہ سب چیزیں بتاتے ہیں، اور ان کی اس چیزوں کے اوپر کمانڈ ہوتی ہے، اور اگر کوئی چیز پرابلم کر رہی ہوتی ہے لائف کے اندر تو وہ اس کا سولوشن بھی بتاتے ہیں، یا وہ بتاتے ہیں کس وجہ سے ایسی پرابلمز آئی اور کس چیزوں کو کنٹرول کر کے وہ اپنی آنے والی جنریشن کو یہ پرابلم سے بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سوشل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں۔ انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ بیسکلی جو ہے انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، بہت سارے مینجمنٹ کے اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے مارکیٹنگ میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مارکیٹنگ میں بہت زیادہ سائیکالوجی امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں جنرل پبلک کی سائیکی کو دیکھ کر اپنی جو ہے پروڈکٹ یا اس کے حوالے سے چیزوں کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے یا مینیج کرنا ہوتا ہے، یا ایک نئی پروڈکٹ اگر مارکیٹ میں لانچ کرنی ہوتی ہے تو کس طرح سے کون سے فیکٹر کو ذہن میں رکھ کے جو لوگوں کی سائیکی کو سے وہ کریں، اس پہ یہ آرگنائزیشن سائیکالوجسٹ اور یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انڈسٹریل انڈسٹری بیسکلی انڈسٹری میں جو کام کرنے والے آپ کے ورکرز ہوتے ہیں اور آپ کی مینجمنٹ ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان جو ہے کمیونیکیشن کا ایک برج بنانا، اور ان دونوں کے مینٹل ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا، ساتھ ساتھ ان کے جو ہے اسیس کرتے رہنا کہ کس طرح سے کون سا ورکر کیسے کام کر رہا ہے، یا اس کو کس طرح سے کمپنی کو چاہیے اپنے ورکر کو لے کے چلے تاکہ کمپنی کے لیے بینیفٹ ہو اور ورکر کے خود کے لیے بھی بینیفیشل ہو ورک۔ اس میں وہ انڈسٹریل سائیکالوجی سوری